اصل میں جو ہے دیکھو شارق بھائی، لیگ کے معنی ہوتے ہیں جماعت. وہ چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو، چاہے وہ بی جے پی جماعت ہو، چاہے وہ کانگریس کی جماعت ہو، کرسچن کی جماعت ہو، یا اگر آئیڈیالوجیکلی لے لو آپ کمیونسٹوں کی جماعت ہو، کیپٹلسٹوں کی جماعت ہو، نیشنلسٹوں کی جماعت ہو، کسی کی بھی جماعت ہو. لیکن جب اس میں لگ جاتا ہے مسلم لیگ تو اب وہ ہو جاتی ہے مسلمانوں کی جماعت. لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دھوکہ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو، وہ یہ کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے، یعنی وہ لوگ جو داڑھی رکھے ہوں، ٹوپی رکھے ہوں، اور جو اللہ اور قرآن اور رسول اور خانہ کعبہ کو اپنا مرکز اور رہبر رسول اللہ علیہ وسلم کو اور پھر کتاب قرآن کو سمجھتے ہوں. یہاں پہ یہ غلطی ہو جاتی ہے. مسلم کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو تمام عیوب سے پاک ہو اور جو انسانیت کا کام لے کر کے آگے بڑھے. تو صحیح ڈیفینیشن مسلم لیگ کی یہ ہے کہ ان لوگوں کی جماعت جو انسانوں کی فلاح و بہبود سوچتے ہوں اور اس کے لیے کام کرتے ہوں. اس لیے مسلم لیگ ہے. اب یہ چیز اسلاموفوبیا والوں کو جو ہے ہضم نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے کہ بس مسلم کا کریکٹر پیش کر دو، ارے مسلمان ہے تو کمیونل ہی ہوگا. ارے بھیا، کمیونل ہونا بھی خراب چیز نہیں نا. اگر کوئی اچھے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ جڑ کر کے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس میں کمیونل ہونے میں کیا برائی ہے؟ لیکن سماج میں ایک بڑی خرابی کیا چل رہی ہے؟ سماج میں جو ہے ایک بڑی خرابی یہ چل رہی ہے کہ مسلم نام آتے ہی، اسلام نام آتے ہی ایک نگیٹو سوچ کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی ان کو بس ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ آدمی بھی نگیٹو ہے، اس کی سوچ بھی نگیٹو، اس کی آئیڈیالوجی بھی نگیٹو ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو سب سے بڑا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اسلام اور مسلم کی صحیح جو جانکاری ہے وہ سماج کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھیں، تاکہ ان کو کم سے کم یہ جو غلط فہمی لوگ پھیلائے ہوئے ہیں، اس سے ہم اگر دو بھی آدمی کو بھی اس سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا. ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں پورا علاقہ جو ہے ہاکار مچا دینا، سب کو سمجھا دینا، سب کو. ہماری جو بھی طاقت ہے ہم اس طاقت سے بتائیں گے. وہ اللہ دیکھنے والا، دلوں کا حال جاننے والا ہے. آج کی تاریخ میں کمیونزم ایک دم سب کے سامنے آ چکا ہے کہ کمیونزم ہے کیا، کمیونسٹ ہوتے کیا ہیں، کمیونسٹ کرتے کیا ہیں، کمیونسٹ کی پہلی باتیں کیا ہوتی ہیں، اور نظام کے قیام کے بعد کی کیا باتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے ہیں. کمیونزم آپ کو دیکھنا ہے، آپ رشیا میں دیکھ لو، پوتین کو دیکھ لو، جن پنگ کو دیکھ لو، اور آپ کے جو ہے اتر کوریا والے جو ہے کم جونگ کو دیکھ لو، کم جونگ ان کو دیکھ لو. یہ جیسے ہی آتے ہیں طاقت میں، پھر یہ اصلی چہرہ ان کا سامنے آ جاتا ہے. وہاں پہ انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ ایک دم ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ چاہے کوئی سا بھی جو ہے راشٹر جہاں پر بھی کمیونزم وجود میں آیا ہو. اس کے برعکس جو کیپٹلزم ہے، جو کہ بہت ہی بھیانک نظام ہے اس انسانوں کے لیے، یعنی پیسہ ایک جگہ اکٹھا کرتے چلے جاؤ، اس کے بعد سب سے جو ہے وہ غلامی کراؤ، جیسا کہ چل رہا ہے نظام. پیسے کا ہی سب کچھ، سارے رشتے ناطے سب کچھ پیسہ ہے، اخلاق خلوص سب کچھ پیسہ ہے. یعنی کچھ بھی نہیں بچا ہے، صرف پیسہ آ جائے میرے پاس، وہ آدمی سمجھتا ہے اب سب میرے پاس آئیں گے، اب سب میرے جو آگے پیچھے لگے رہیں گے اور میں تو سیف ہو گیا. جو سب سے بھیانک نظام ہے، جو سب سے بھیانک سوچ ہے، یعنی جہاں پہ رشتے ناطے اخلاق سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے پیسہ. وہ بھی کمیونزم سے اچھا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو، امریکہ کو دیکھ لو، رشیا کو دیکھ لو، موازنہ کر لو. امریکہ میں ایک پولیس آفیسر بھی ٹرمپ کو ڈانٹ دیتا ہے. یہ ابھی حال ہی کی گھٹنا ہے. ایک کیپٹلسٹ نظام میں ٹرمپ کو ایک پولیس آفیسر ڈانٹ دیتا ہے. یہ انہوں نے اتنی آزادی اور فریڈم دے رکھا ہے اپنے یہاں کے لوگوں کو، کوئی بھی آدمی اٹھ کر کے اپنی بات کر سکتا ہے. رشیا میں نہیں ہے. اور بدقسمتی سے کہہ لیجئے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بھیانک تکلیف دینے والی بات
کہ سعودی عرب میں بھی یہ آزادی نہیں دی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ یہاں پر بھی اسلام ہے۔ اب کنفیوژن ایسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ کنفیوژن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آدمی کو لگتا ہے کہ یار اسلامزم میں بھی اس کا مطلب یہ جو ہے چل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایک پاکستان بھی ملک ہے، میں مسلم ملک کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر سعودی عرب کی طرح سختی نہیں ہے، وہاں پہ دوسرے مسائل ہیں، لیکن جو آزادی بولنے کی یہ آزادیاں کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ میں تھا، یہاں سے الگ ہوا۔ الحمدللہ انڈیا میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، تمام دنیا سے بہتر آج بھارت میں، ہندوستان میں، ہمارے یہاں آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہو، اپنی بات کو منوا سکتے ہو، آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہو۔ بھلے کچھ دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، شاسن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہو۔ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہا ہے، ابھی یہ وائرل ہوگا، جائے گا، لوگ دیکھیں گے، کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ بہت بڑی آزادی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ یہاں پر سیکولرزم ہے، تو یہ بھی ایک نظام ہے، اسلامزم بھی ایک نظام ہے، جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ہے، کہاں پر ہے، ابھی ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن ہاں، یہ کہنا بالکل بھی گریز نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی کبھی اللہ نے چاہا تو نظام اسلامزم کا آئے گا یا مسلم لیگ کا آئے گا، تو وہ سیکولرزم جو اوریجنل سیکولرزم ہے، جس میں یہ دھوکہ نہیں ہوگا، جس میں یہ باتیں نہیں ہوں گی خالی کی جو ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور کرنا کچھ نہیں نا، یعنی دل سے سب کے بارے میں سوچنا ہوگا، دل سے، یعنی تمام انسانیت کے لیے۔ انسانیت، اس بات پہ ضرور غور کریے، انسانیت، نہ کہ صرف ہم اپنے ملک اور اپنے اس کے لیے، بلکہ انسانیت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہم لوگوں کو تگ و دو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کا ہم لوگوں نے ایک نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ملی پارٹی سے چونکہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات بھی کہیں، اور سنویدھان میں رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی بات کو بھی کہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں بھی کامیاب ہوں کہ بھائی ہم مسلم لیگ میں کیوں ہیں یا ہم ملی پارٹی میں کیوں ہیں، تاکہ ہم وہاں سے دونوں اپنے کام دنیا اور آخرت بنانے کا کر سکیں۔ اس سوچ کے ساتھ مسلم لیگ میں جڑیے، اور اسی سوچ کے ساتھ آپ جو بھی اپنا کاڈر تیار کریں، جو بھی آدمی تیار کریں، وہ آپ اسی سوچ کے ساتھ میں تیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اگر آپ اپنی زندگی میں، اور یہ مت سوچیے ابھی کہ آپ جو ہے آپ کو نالی بنوانی ہے تو ہینڈ پمپ لگوانا ہے، تو آپ کو روڈ بنوانا ہے، تو آپ کو تھانے سے جڑانا ہے، بھیا ابھی مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ ابھی تو پہلے آپ اپنی سچ بات تو پیش کر پاؤ، ابھی تو آپ کے وجود کے اوپر ہی حملہ ہے، ابھی تو آپ کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ پہلے آپ اپنا وجود تو بناؤ، آپ اپنی بات تو کہہ پاؤ، لوگوں کو، دنیا کو سمجھا تو پاؤ کہ ہاں بھائی ہم جو ہے اسلام کو جو مانتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم خلفشار پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے میں، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح بات پتہ چلے اور لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ قانون کو فالو کرنا سیکھیں، اور وہ انسانیت کو آگے بڑھانا اور انسانیت کے کام میں آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے پریرت کریں اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز آپ صحیح معنوں میں اپنی بات کو لوگوں تک یہ پہنچا پاؤ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو پہنچانے میں کبھی کوتاہی مت برتو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب وہ اسلام کا نام نہ لیا کریے، تو یہ مت سنو بھائی۔ اگر آپ کو اسلام کے نام سے ہی نفرت، تو آپ ہمارے پاس مت بیٹھو۔ اگر آپ کو جو ہے اسی چیز سے نفرت ہے کہ صاحب وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر مت لگائیے، تو پھر ہمارے پاس مت بیٹھو بھائی، وہ تو ہم لگائیں گے۔ اگر غلط ہے تو ہمیں آپ سمجھاؤ، ہم بالکل آپ کی بات مانیں گے، سمجھیں گے۔ تو بہرحال ابھی ہمارے پاس سر دست مسئلہ یہ کہ ہم اپنی بات کو پہنچائیں، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ڈیموکریسی میں جی رہے ہیں، تو مسائل کا حل جو ہونا ہے وہ صرف اور صرف چناؤ سے ہونا ہے، اور الیکشن لڑ کے ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا، اور پولیٹیکل ہو کے ہی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چننا چاہیے کہ کون سی پارٹی بہتر ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ جڑ کر کے ہمیں اپنے پہلے وجود کی لڑائی لڑنی چاہیے، اور اس کے بعد چناؤ لڑ کے اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔